پاکستان میں لوٹنے والوں کی اور لوٹنے والوں کی کمی نہیں، اور اس ملک میں ملازمت تلاش کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ یہ واقعہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ جو لوٹنے والے ہیں وہ ایک ہی طرح کے جرم میں بار بار لوٹتے ہیں، اور لوٹنے والے بھی ایک ہی طرح کے جرم میں انہیں بار بار لوٹتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوٹنے والے ہیں وہ اپنے لالچ، اپنے ہرس اور اپنی طمع، یعنی لسٹ فار منی اور لسٹ فار سیکس اور لسٹ فار اینی تھنگ ایلس جو کہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جب اپنی غیر اخلاقی اور غیر قانونی جدوجہد کرتے ہیں تو وہ اس میں بلیک میل ہوتے ہیں اور پھر لٹ جاتے ہیں۔ لاہور کے سائبر انویسٹیگیشن ونگ نے ایک سٹوری جس میں ایک بہت بڑا گروہ انوالو تھا اس کو انرتھ کیا، اور اسی سٹوری میں انوالو لوگوں سے ایک لیڈ ملی جو کہ اسلام آباد کے پاش ایریاز میں لائک F8 لائک DHA اور سرٹن ایریاز آف بیریا ٹاؤن، اس میں بھی اسی گروہ کے افراد کام کر رہے تھے اور لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ ایک صاحب جو کئی بار اس لوٹنے والے گروہ کے ہاتھوں ملازمائیں چینج کرنے کے باوجود لٹے تو وہ اس پر سیخ پا ہو گئے، اور وہ سائبر ونگ کو اپنی رپورٹ کرنے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے رپورٹ کیا تو ایک ملازمہ لڑکی جو کہ خوبرو اور جوان تھی وہ اریسٹ کی گئی، اور اس لڑکی کے بتانے پر اس کے گروہ کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سٹوری اس طرح سے بریک ہوئی کہ ایک صاحب جب سائبر ونگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ملازمہ نے ان کے بارے میں کچھ غیر اخلاقی فلم بنا لی ہے، اور اس کی بنیاد پر انہیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بھاری رقم اس لڑکی کو یا اس لڑکی سے جو پیچھے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ ملازمہ چینج بھی کی تو پچھلی ملازمہ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اور کیونکہ دونوں ملازمائیں ایک ہی آدمی نے مہیا کی تھیں تو ان کا شک اس آدمی کی طرف جاتا ہے، جس پر اس آدمی کو اس لڑکی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ یہ منظم گروہ پنجاب کے مختلف ایریاز میں اور سندھ کے دیہی علاقوں میں وہاں سے ملازمت پر خوبرو لڑکیوں کو جابز کی آفر کرتا، لیکن جاب کی آفر کرنے سے پہلے جیسا کہ انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ گروہ پہلے تسلی کر لیتا کہ ان لڑکیوں کی فیملی کس حد تک قرض میں مبتلا ہے اور ان کی مالی مجبوریاں کتنی زیادہ ہیں۔ تو جتنی زیادہ مجبوریاں ہوتی وہ پھر ان لڑکیوں کو اتنا ہی زیادہ ایکسپلائٹ کرتے اور ان سے اتنے زیادہ دلیرانہ لوٹنے والے کام کرواتے۔ اس سٹوری میں جو بات سامنے آئی کہ یہ لڑکیوں کو تسلی اور تشفی دے کر لاتے، اور جب کسی امیر گھر میں پہلے اس کی اچھی طرح چھان بین کرتے، چھان بین اس طرح سے کہ اس فیملی کے جو مرد حضرات ہوتے ان کے کردار کو دیکھا جاتا کہ وہ کتنے لوز کریکٹر کے ہیں، اور ساتھ میں یہ دیکھتے کہ اس فیملی میں کتنی مال و دولت ہے۔ جہاں پر انہیں یہ یقین ہو جاتا کہ بہت زیادہ مال و دولت ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، تو یہ اکثر و بیشتر اپنی سب سے زیادہ خوبرو لڑکیاں وہاں پیش کرتے، اور جا کے ان کو یہ گارنٹی دیتے کہ نہ تو یہ لڑکیاں اپنی ملازمت چھوڑ کر بھاگیں گی، اور نہ ہی ان کے گھروں میں کوئی چوری چکاری کریں گی، اور نہ ہی کوئی اور ایسا کام کریں گی جس سے ان کے مال و دولت کا نقصان ہو۔ تو اس طرح وہ حضرات ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی ایک اچھا معاوضہ دینے کی حامی بھرتے اور اپنے ہاں ملازمت پر گھریلو کام کے لیے رکھ لیتے۔ پھر جب یہ لڑکیاں وہاں کے مردوں کے حرکات سے تنگ آتی، یا جب انہیں یہ لگتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنے ملازمت پر رکھوانے والے سے شکایت کرتی،
تو یہ ملازمت پر رکھوانے والے اپنا اصل چہرہ اس لڑکی کو دکھا دیتے اور اسے اس کی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ، بعض دفعہ 10 سے 20 گنا اور بعض دفعہ تو اس سے بھی زیادہ معاوضے کی پیشکش کر دیتے اور اسے طریقے بتاتے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو کیونکہ ان لڑکیوں کو اپنے گھر کی مجبوریوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا، تو یہ اس گروہ کی خواہ میں خواہ ملاتی اور ان کے ساتھ کام پر راضی ہو جاتی۔ جب وہ راضی ہو جاتی تو پھر اس گروہ نے بتایا، جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی، کہ پھر یہ اسپائی ٹولز جو ہیں، یعنی وہ آلات جو جاسوسی کرنے کے کام آتے ہیں، وہ ان لڑکیوں کو مہیا کرتے اور یہ لڑکیاں کیونکہ اب گھر کے افراد یا کسی ایک فرد جس کی ویڈیو بنانے مقصود ہوتی یا زیادہ افراد، ان کے ہاں یہ ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر ہو چکی ہوتی، تو یہ ان جاسوسی کے آلات کو بہت آرام سے کسی ایسی جگہ پر فکس کر دیتی جہاں سے ویڈیو بنانا آسان ہوتا۔ جب ویڈیو بن جاتی تو یہ اپنے اس ہیڈ کو یا اس شخص کو دے دیتی جس نے ملازمت پر رکھوایا ہوتا تھا۔ پھر ساتھ میں یہی لڑکی جس شخص کی ویڈیو بناتی، اس سے اس کے فیملی کے ٹیلی فون نمبرز اور دوسری معلومات وہ بھی چرا لیتی اور وہ بھی اپنے گروہ کے لیڈر تک یا اپنے اس شخص تک پہنچا دیتی جو انہیں کام پر وہاں رکھوا چکا ہوتا تھا۔ جب یہ تمام معلومات اس شخص کے پاس ویڈیو کے ساتھ پہنچ جاتی تو وہ صرف اسی نمبر پر اطلاع دیتا جس شخص کی وہ ویڈیو ہوتی اور اسے بھاری معاوضہ یا بھاری پیسے دینے پر مجبور کرتا، اور اگر وہ کسی وجہ سے انکاری کرتا تو ان کو دھمکی دی جاتی کہ آپ کی یہ ویڈیو آپ کے فیملی کے دوسرے افراد تک جلدی پہنچا دی جائے گی اور پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ کا کیا انجام ہوگا، جس پر صاف ظاہر ہے ایسے لوگ ڈر جاتے اور وہ پیسے دینے پر راضی ہو جاتے۔ پھر وہ ملازمہ چینج کرتے تو پھر یہ کوئی دوسری ملازمہ ان کو دیتے اور اس سے بھی اسی طریقے سے سب چیزیں کروا کر انہیں پھر لوٹتے۔ یہ ساری انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو پھر اس سے ایک اور خطرناک لیڈ ملی جو کہ اسلام آباد کے ان سیکٹرز کے بارے میں ہے جہاں امیر افراد رہائش پذیر ہیں، یعنی اسلام آباد کے ایف سیکٹرز ہیں اور ڈی ایچ اے کے کچھ فیزز ہیں جہاں پر اسی گروہ کی دی گئی ملازمائیں کام کرتی ہیں اور وہاں پر بھی کئی لوگوں کو کئی بار لوٹا جا چکا ہے۔ یہ معاشرے کے انحطاط کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس کو دیکھ کے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس معاشرے میں آخر اس قدر غلاظت اور اس قدر گند کیوں پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر اس طرح کی گندگی اور اس طرح کی یعنی اخلاق سے گری ہوئی اور قانون سے گری ہوئی حرکات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ صرف ملک کے حالات کو ہی لے لیجئے تو جب وزراء اعظم بلیک میل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے انہیں آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، تو ان کی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہوتی ہیں، ان کو نکال باہر بھی کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس پر چوں اور چنا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز میں آلریڈی بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ بلیک میل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کا انحطاط ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، اس پر ہمارے ہاں کوئی بحث اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے گھنونے جرائم کرنے والے لوگ اور لوگوں کو اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ معاشی وسائل نہیں ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، تو اس میں وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں جو کہ اس میں لوٹ رہے ہیں یا جو لٹ رہے ہیں۔ آف کورس جو لٹ رہے ہیں ان کی تو اخلاقی گراوٹ باہر صورت سامنے ہے، لیکن جو لوٹ رہے ہیں وہ اس لیے لوٹ رہے ہیں کہ ان کو معاشرے کی اس ناہمواری کا اور اس غیر مساوی دولت کی تقسیم کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس پر حکومت جو ہے نہ تو اس نے پہلے کبھی کوئی رد عمل دکھایا اور نہ ہی آئندہ کوئی آگے رد عمل دکھائے گی۔
یہ معاشرے کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے اور اس میں ایک مثبت بحث کا آغاز کرے، جس میں ان لوگوں کو جو کہ ملازمت کی متلاشی ہیں، ان کے پیسے کمانے کے یا زندگی بہتر گزارنے کے کون کون سے اچھے اور ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں، ان پر ان کو تعلیم دی جائے یا انہیں انفارمیشن دی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں اپنا کردار بھی خراب کرا بیٹھتے ہیں اور اپنے اوپر کئی طرح کے الزامات بھی لے لیتے ہیں۔ تو معاشرہ جب تک لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، تب تک اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں۔ میں ہوں فعل ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اس ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔